قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز علماء اکرام، معزز طلبہ اعزام اور معزز برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے، خاص طور پہ اہل قاسم پور کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 19 حافظ یہاں پیدا کیے. یہ آج کی مجلس قابل مبارک ہے، قابل برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کے ذریعے سے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کروایا. انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ مسجد نبوی میں جو موجود تھا، جس کو ہم اور آپ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں، اسی مدرسے کا سلسلہ اسی اصحاب صفہ کے مدرسے سے تعلق رکھتا ہے. یہ سلسلہ اس زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال ہونے جا رہے ہیں. یہ مدرسے آج بھی قائم ہیں، ان کا سلسلہ بھی وہی ہے، ان کا حسب و نسب بھی وہی ہے، ان کا تعلق بھی وہی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا تھا. یہ مدرسے آج کوئی نئی چیز نہیں، یا کوئی نئی پیدا کی ہوئی چیز نہیں. یہ ہمارے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر مدرسے ہوا کرتے ہیں اور ہیں، اور قیامت تک یہ رہیں گے. قیامت تک یہ مدرسے قائم ہوں گے، قیامت تک یہ مدرسے باقی رہیں گے. تو اس سے ہم اور آپ کا وجود باقی رہے گا. جس دن اس دنیا سے مدرسے ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے ہمارا اور آپ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. ہمارا اگر وجود ہے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہماری وضاقت اسلامی ہے، ہماری شکل و صورت اسلامی ہے، تو انہی مدرسوں کی دین ہے. مسلمانوں، یہ مدرسے پاور ہاؤس کی طرح کام کرتے ہیں. یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ دین کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور دین کا ڈنکا بجا کے رکھا ہے. اگر آپ نے ان کی عظمت، آپ نے ان کی قدر نہ کی، آپ نے ان کو زندہ نہ رکھا، آپ نے ان کو باقی نہ رکھا، تو یاد رکھیے ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. ہمارا وجود انہی مدرسوں سے ہے، ہمارا تعلق انہی مدرسوں سے ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں مدرسے وہ کام کر رہے ہیں. جس دن یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو آج وہ تاریخ موجود ہے سمرقند اور بخارا اور ازبکستان اور تاجکستان کی، جن جگہوں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، جن جگہوں سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، جس سرزمین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو حدیث کے لکھنے والے ہیں، جو حدیث کو جمع کرنے والے ہیں، ان علاقوں سے جب مدرسے ختم کیے گئے تو وہاں سے اسلام کا نام لینے والے ختم ہو گئے، اسلام کا نام مٹا دیا گیا. تو میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ان مدرسوں کو باقی رکھیں، ان مدرسوں کی حفاظت کریں، ان مدرسوں کا تعاون کریں، ان مدرسوں کے لیے جو ہو سکے وہ قربانی دیں. مسلمانوں، آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مدرسوں کا وجود ختم ہو جائے، مدرسوں کو مٹا دیا جائے، مدرسوں پہ کہیں الزام لگائے جائیں کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ دہشت گردی کے قلعے ہیں. مسلمانوں، جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، جن لوگوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کو ہدایت دی، اور اگر ہدایت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، ان لوگوں کا وجود ختم کر دیا جو اسلام کو مٹانے چلے تھے، جو اسلام کو برباد کرنے چلے تھے. اللہ نے ان کو ختم کر دیا.
اور یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک اس روئے زمین پر یہ دنیا قائم ہے، جب تک روئے زمین پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوں گی، جب تک اس زمین کے اوپر قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سنایا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کو سیکھا جائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا انہی معصوم بچوں کی وجہ سے باقی ہے، انہی طلبہ کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے چیٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے جس دن دین اور اسلام اور مدارس ختم کر دیے جائیں گے، اس دن دنیا نیست و نابود کر دی جائے گی، اس دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ وہ مخلوق یہ جانتی ہے، وہ مخلوق اس سے خوب واقف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم، ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں۔ مسلمانوں، آج اگر ہمارا تعلق مدرسوں سے باقی رہے گا، ہمارا سلسلہ، ہمارے گھرانے کے معصوم بچے مدرسوں کے اندر قرآن کو سیکھیں گے، حدیث کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا، ہماری آنے والی اولادوں میں دین باقی رہے گا، ہمارے آنے والے خاندان میں، ہمارے آنے والے گھرانے میں دین باقی رہے گا۔ مسلمانوں، سب عہد کرو کہ انشاءاللہ جن بچوں نے، جن لوگوں نے قرآن کو نہیں سیکھ سکے، ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیج سکے، تو انشاءاللہ سب عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے لیے بھیجیں گے۔ اور جن لوگوں نے مدرسے نہیں کر سکے، مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، وہ عمریں ہو گئی، وہ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدرسہ چلتا پھرتا تبلیغی جماعت کے نام سے ہمیں دیا ہے دور۔ کیوں صاحب، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مدرسے کی تعلیم سے محروم رکھا یا مدرسے کی تعلیم میں نہ جا سکے، تو سب وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے 3 دن جماعت میں جا کے لگائیں گے، پھر چلہ لگائیں گے، پھر 4 مہینے لگائیں گے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بقدر ضرورت دین کی تعلیم حاصل ہو جائے گی، دین کی معلومات حاصل ہو جائے گی، اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو سب کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں غریب تھا، میں اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر نہیں بھیج سکا، میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے سکا، مسلمانوں، یہ دلیل اس کے لیے یہ حجت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کو فری کر دیا، دینی تعلیم کو عام کر دیا۔ کل قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ حجت، یہ دلیل نہ دے سکے کہ اللہ تعالیٰ نے تو غریب تھا، میں تو فقیر مسکین تھا، میں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم اور دیندار نہیں بنا سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دلیل مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غریب تھا، میں اپنے ڈاکٹر کو، اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنا پایا، میں اپنے بچوں کو گریجویٹ نہیں دے سکا، میں اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنا سکا۔ لیکن یہ تعلیم، آپ کی دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آئے گی۔ اس تعلیم کا کوئی آخرت سے تعلق نہیں، آخرت سے اور دنیا سے اور دین سے اگر کسی تعلیم کا رشتہ ہوگا تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا ہوگا، جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی کام آئے گی۔ تو ہم وہ تعلیم دلوائیں جس سے جو 2 جگہ فائدہ ہو۔ ہم اس تعلیم سے کیا فائدہ جو صرف دنیا کے اندر کام آئے۔ آپ کو پڑھانا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے، لیکن سب سے پہلے اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوائیے، قرآن کی تعلیم دلوائیے، حدیث کی تعلیم دلوائیے۔ انشاءاللہ جب آپ کے بچوں کے اندر دینی تعلیم ہوگی، پھر جب وہ دنیا کی تعلیم کو حاصل کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ماں سے کیسی محبت، کیسا اسلام نے حق دیا ہے، باپ کا کیا اسلام میں حق ہے، رشتہ داروں کا کیا اسلام میں حق ہے۔ آج دنیا کی تعلیم کے حاصل کرنے والے سب سے پہلے بڑھاپے کے اندر اپنے باپ اور ماں کو گھر سے دھکا دیتے ہیں۔ وہ تعلیم دنیا کی وہ اپنے ماں باپ کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی تعلیم کے اندر یہ نہیں سکھایا گیا کہ ماں کا کیا احترام ہے، باپ کی کیا عزت ہے، خاندان کے چچا اور بابا کی کیا عزت ہے، بہن بھائی کے کیا حق ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم میں نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم تو ایک معلومات ہے،
دنیا میں ایک معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اصل علم تو یہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات اپنا تعلق مدرسوں سے جوڑیں، اور دوسری بات، ہر انسان اپنا تعلق بزرگوں سے قائم کرے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑے، نیک لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑے، ان کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم کچھ نہ کریں، ہم کہیں نہ جائیں، وہ دین ہمارے پاس آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا، دین کے لیے نکلنا پڑے گا، دین کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ مسلمانوں، آج بڑی ضرورت ہے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے مسلمان صرف نام کا باقی رہے، مسلمان کی شکلیں بدل جائیں، مسلمان کی صورتیں بدل جائیں، مسلمان کے لباس بدل جائیں، مسلمانوں کی وضاحت ختم کر دی جائے۔ مسلمانوں، اگر آپ کو دنیا میں اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ باقی رہنا ہے تو اپنی وضاحت کو بھی باقی رکھو، اپنی شناخت کو بھی باقی رکھو، اپنے چہرے پر داڑیاں رکھو، اپنے لباس اسلامی بناؤ۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین، ایسا مذہب عطا فرمایا ہے جو ایک مالک کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، ایک مالک کی پوجا کرنا سکھاتا ہے، ایک مالک کے آگے جھکنا سکھاتا ہے۔ وہ کسی پتھر سے یا کسی درخت سے یا کسی انسان سے یا کسی ندی اور نالے یا کسی جانوروں سے عبادت کرنا نہیں بتاتا۔ ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مذاہب عطا کیے، ایسے مذہب کے اندر پیدا فرمایا جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج شرک اور بدعات، خرافات سے محفوظ ہیں۔ مسلمانوں، آج سب عہد کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی شکلوں پر اپنی صورتیں اسلامی بنائیں گے، انشاءاللہ۔ تو سب بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی پہچان باقی رکھی، آپ نے اپنی شناخت باقی رکھی، تو یہ اسلام کی آئیڈینٹی ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی شناخت ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمارے لیے باعث عزت ہے، وہ باعث شرف کی بات ہے۔ ہر قوم اپنی شناخت، اپنی پہچان باقی رکھتی ہے۔ اس ملک میں تھوڑی سی 2-4% سکھ آبادی ہے۔ آپ نے سکھوں کو دیکھا ہوگا، ہر بچے کے اوپر، ہر بوڑھے اور جوان کے اوپر سروں پر پگڑی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، اور وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں سکھ ہوں۔ اور مسلمان داڑھی رکھنے کو، سر پہ ٹوپی پہننے کو آر محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں، آپ اپنی شناخت، آپ اپنی پہچان کو باقی رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر جینا، اسلام پر مرنے کے لیے، اسلام پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی، کوشش کرنے کی، ہمیں آپ سب کی آج اس یہاں بیٹھنے کی، آج یہاں آنے کی اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور یہ ہمارا بیٹھنا قابل ثواب ہے۔ بھوک ضرور لگ رہی ہوگی، پیٹ کا تقاضا ہے، لیکن آج آپ لوگوں نے اس تقاضے کو ختم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے یہاں بیٹھیں گے، اور آپ بیٹھے ہیں۔ آپ سب قابل مبارک ہیں، اور قابل مبارک ہیں مولانا ارشاد صاحب اور ان کے والد محترم جو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اس مدرسے کی بیج ڈالی، اس مدرسے کو قائم کیا، اور اس کی بنیاد بھی میرے والد محترم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب نے رکھی تھی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے گاؤں گاؤں کے اندر مدرسے ہوں، گاؤں گاؤں کے اندر مکتب قائم ہو۔ تو الحمدللہ آج اس بستی میں، پورے مدھیہ پردیش میں جتنے مدارس، جتنے مکاتب قائم ہیں، یہ انہی کی جد و جہد، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو ہمیں خیال کرنا ہے، ان مدرسوں کی مدد کرنا ہے، ان مدرسوں کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، اس میں آپ کا 1 روپیہ، 1000 یا لاکھوں جو بھی لگا ہوگا، یہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ آپ کی اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہوں نے میری مدد کی، میری نصرت کی، انہوں نے میرے لیے تعاون کیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب قابل مبارک ہیں، اور ان کے اساتذہ بھی قابل مبارک ہیں، جنہوں نے، ان کے اساتذاؤں نے محنت کر کے انہیں حافظ قرآن بنایا۔ اور مبارک کے مستحق وہ بھی ہیں، ان کے ماں باپ، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنایا،